شرپسند جماعت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جعلی ویڈیوز پھیلانے کی مضمون سازش۔ ناظرین، انتشاری جماعت پاکستان تحریک انصاف کی شرپسند عناصر نے ملک دشمن بانی پاکستان تحریک انصاف کی ہدایات کے مطابق 24 تا 26 نومبر تک اسلام آباد میں جس طرح شرپسندی اور انتشار پھیلایا، وہ بھی 9 مئی کی طرح پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب بن چکا ہے۔ ملک دشمن بانی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دی جانے والی فائنل احتجاجی کال کی بری طرح ناکامی کے بعد بھی یہ انتشاری جماعت باز نہیں آ رہی۔ فائنل احتجاجی کال کی ناکامی سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ جماعت ایک خوفناک منصوبے پر عمل پیرا ہے، جس کا تدارک وقت پر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی ذرائع کے مطابق پارٹی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جعلی ویڈیوز اور تصاویر کے ذریعے جعلی بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان ویڈیوز میں دعویٰ کیا جائے گا کہ حکومت مخالف قیدیوں کو پاکستانی جیلوں اور حراستی مراکز میں بدترین تشدد اور غیر انسانی حالات میں رکھا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی ہدایات پر یہ ویڈیوز شام میں بشار الاسد کے دور حکومت میں قائم شامی جیلوں کی ویڈیوز کو استعمال کرتے ہوئے تیار کی جا رہی ہیں اور انہیں پاکستانی جیلیں قرار دے کر شرانگیز بیانیے کو ہوا دی جائے گی۔ شرپسند جماعت کے اندرونی ذرائع نے مزید انکشاف کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اس سے پہلے ڈی چوک پر سینکڑوں کارکنوں کے ہلاک ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن جیسے ہی یہ بیانیہ اثر کھو گیا تو پارٹی نے 26 نومبر کو حکومت کے کریک ڈاؤن کے بعد سینکڑوں کارکنوں کو لاپتہ ہونے کا الزام لگایا۔ اس کا مقصد حکومت اور مسلح افواج کو بدنام کرنا اور بین الاقوامی سطح پر ہمدردی حاصل کرنا ہے۔ ایسے منصوبے کا سب سے تشویشناک پہلو یہ ہے کہ اسے اس انداز میں پیش کیا جائے کہ ریاست نسلی بنیادوں پر پشتونوں پر مظالم ڈھا رہی ہے۔ یہ وہی بیانیہ ہے جسے اکثر دشمن انٹیلیجنس ایجنسیاں استعمال کرتی ہیں، جو پشتون اور بلوچ کمیونٹیز کی شکایات اور شدت پسند نظریات کو ہوا دینے اور فتنہ الخارج اور BLA جیسے دہشت گرد تنظیموں کی حمایت کو جواز فراہم کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ 6 دسمبر 2024 کو خیبر پختونخوا اسمبلی میں اسلام آباد میں پشتونوں کے خلاف مبینہ کریک ڈاؤن پر منظور ہونے والی اکثریتی قرارداد نے اس بیانیے کو مزید تقویت دی ہے۔ اگر شرپسند جماعت پاکستان تحریک انصاف ان جعلی ویڈیوز یا خبریں پھیلانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس سے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی ساکھ متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ پارٹی کی سوشل میڈیا پر غیر ملکی دسترس اس خطرے کو اور بھی بڑھا دیتی ہے، جو جعلی خبروں کے ذریعے سیاسی مخالفین، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اعلیٰ قیادت اور صحافیوں کو ہدف بناتی ہیں۔ جعلی خبریں اور انتہا پسندی کی منصوبہ بندی دونوں اندرونی اور بیرونی عناصر کی طرف سے سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت کی جا رہی ہیں، جس کا مقصد پاکستان کو غیر مستحکم کرنا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کو اس نوعیت کی جعلی خبروں اور پروپیگنڈا کو روکنے کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات کے ذریعے مؤثر آن لائن حقائق کی جانچ کے نظام کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام میں اس شعور کی آگاہی بہت ضروری ہے کہ سیاسی جماعت کے ریاست مخالف عزائم میں اب ملک دشمن قوتیں پوری طرح سے حرکت میں ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر پاکستانی عوام کو کسی بھی جعلی پروپیگنڈا میں نہیں آنا چاہیے۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔